بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز اور اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یونٹ نمبر 1 رسپانسبلٹیز آف یوتھ ہم فرسٹ ایئر کا ٹیکسٹ بک کر رہے ہیں۔ پارٹ 4 ہے آج اس کا، اور ایکسرسائزز اینڈ گرامر جو لاسٹ میں ہیں وہ ہم اس کی کریں گے۔ کمپریہنشن کویسچنز ہیں اور پھر گرامر ہے، اور دوسرے جتنے بھی ایکسرسائزز ہیں وہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے کویسچن آنسرز کی طرف، کمپریہنشن، اور پھر اس کے بعد جو ہے گرامر سیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو کویسچنز ہیں وہ پیج نمبر 6 پہ ہیں، اور اس میں کویسچن نمبر 1 ہے کہ وائی ڈز دا قائد اسٹریس آن یوتھ ٹو بی کنٹینیوسلی ویجیلنٹ؟ قائد اعظم کیوں نوجوانوں کو اسٹریس کرتے ہیں کہ وہ مسلسل ہوشیار رہیں، الرٹ رہیں، واچفل رہیں؟ تو اس کا آنسر ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔ قائد اعظم اسٹریسڈ دا یوتھ ٹو بی کنٹینیوسلی ویجیلنٹ، کہ آپ مسلسل ویجیلنٹ رہیں، بیکاز پاکستان واز فیسنگ اے لاٹ آف پرابلمس، کیونکہ پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، اینڈ اٹ واز پاسنگ تھرو ٹف ٹائم، تو بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہا تھا۔ دا پرابلمس ور بوتھ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے پرابلمس تھے ڈیورنگ دوز ارلیئر ڈیز، ابتدائی دنوں میں۔ There were so many challenges related to the economy, rehabilitation of migrated people and defense. یعنی جو مسائل تھے ان میں شامل تھے اکنامیکل پرابلمس تھے، ریہیبلیٹیشن بحالی، اور مائگریٹڈ پیپل کا جو ہے ان کی بحالی، اور پھر ڈیفنس کا۔ All these issues required strong, quick and proper measurements. تو یہ جتنے بھی مسائل تھے ان کو بہت ہی مضبوط اور تیز اور پراپر میجرمنٹس کی ضرورت تھی۔ The enemies of Pakistan thought that they would destroy Pakistan in its early days، کہ پاکستان کو وہ اپنے ابتدائی ہی دنوں میں مار دیں گے، اس کو ڈسٹروائے کریں گے، but they failed to do so، لیکن وہ یہ کرنے میں ناکام ہوئے۔ پاکستان went through those problems successfully، پاکستان کامیابی سے ان مسائل سے گزرا، and emerged as a powerful and strong country، اور زیادہ جو ہے پاورفل اور اسٹرانگ کنٹری کے طور پہ، طاقتور اور مضبوط کنٹری کے طور پہ جو یعنی کہ آیا، ابھرا more than ever، پہلے سے زیادہ۔ In this regard the youth had to take those things into consideration، یعنی یوتھ کو یہ ساری چیزیں اپنی ذہن میں رکھنی چاہیے تھیں، and had to fight against selfish people and those who are dishonest and the traitors۔ اور پھر ان کو یہ بھی قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ نے اپنے درمیان جو سیلفش لوگ ہیں ان کے خلاف آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے، ان کو ویڈ آؤٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ڈس آنیسٹ پیپل ہے، ٹریٹرز ہیں، جو غدار ہے، ان سے بھی آپ نے اویئر رہنا ہے، اس سے بھی باخبر رہنا ہے۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 2، وٹ اکارڈنگ ٹو دا قائد از دا پرائم رسپانسبلٹی آف یوتھ؟ قائد اعظم کے مطابق نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ پرائم رسپانسبلٹی یعنی سب سے بڑی ذمہ داری، مین رسپانسبلٹی۔ تو اکارڈنگ ٹو دا قائد، دا پرائم رسپانسبلٹی آف یوتھ از ٹو بی فیئر ٹو دیم سیلوز، کہ وہ اپنے ساتھ ایماندار رہیں، دیئر پیرنٹس کے ساتھ ایماندار رہیں، انڈیڈ ٹو دیئر اسٹیٹ، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ بھی وہ ایماندار رہیں۔ They must be wholly and solely devoted and concentrated towards their studies، اور وہ اپنے آپ کو وقف کر دیں مکمل طور پہ، ہولی اینڈ سوللی مکمل طور پہ، اور صرف اپنی کنسنٹریشن جو ہے وہ اسٹڈیز پہ رکھیں۔ دے مسٹ بی کوائٹ الرٹ اینڈ ویجیلنٹ، تو وہ الرٹ ہوں، ویجیلنٹ ہو، ہوشیار ہو، باخبر ہوں، بیکاز اونلی دس وے دے کین بی اے گریٹ ایسٹ فار دا کنٹری، تو اسی طریقے سے وہ اپنے ملک کے لیے بڑا اثاثہ بن سکتے ہیں۔ They must be able to handle the worst economic, social and development issues، اور جو ایشوز ہیں پاکستان کو، وہ چاہے اکنامک ہو، سوشل ہو، یا ڈیولپمنٹل پرابلمس ہو، تو وہ سب کو وہ حل کر سکنے کے قابل ہوں۔ They must be able، وہ اس قابل ہو کہ وہ ان سارے مسائل کو حل کر سکیں۔ Now we come to question number 3، having read the text of Qaid's speech، قائد اعظم کی اسپیچ کو پڑھنے کے بعد what traits of character the قائد wants to see in his educated youth، کہ اپنے نوجوان جو تعلیمی نوجوان ہے، تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، ان کے بارے میں ان کے کیا کریکٹر ٹریٹس دیکھنا چاہتا ہے، کیا خوبیاں ان میں دیکھنا چاہتا ہے، what should be their features، کریکٹر ٹریٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا خصوصیات ہونی چاہیے ان کی۔ قائد اعظم واز ایکسٹریملی optimistic about his youth، وہ اپنی یوتھ کے بارے میں کافی optimistic تھا، پر امید تھا۔ optimistic پر امید، اور pessimistic نا امید کو کہتے ہیں۔
ایک دوسرے کے الٹ ہیں، اپوزٹ ہیں. He had a great belief and trust in their abilities, energies and skills. قائد اعظم اپنی یوتھ کی جو ایبلٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، قابلیتیں ہیں، اور جو توانائیاں ہیں اور جو سکلز ہیں، یہ بھی صلاحیت کو کہتے ہیں، تو ان پہ بہت بلیف اور ٹرسٹ رکھتے تھے. He wanted his youth to be highly educated, active, disciplined, hard working, devoted, honest and united as a nation. تو وہ اپنی یوتھ میں کیا کیا خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے؟ He wanted his youth to be highly educated, active, disciplined, hardworking, devoted, honest and united as a nation. تو وہ چاہتے تھے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو، بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو، ایکٹیو ہو، چست ہو، ڈسپلنڈ ہو، منظم ہو، ہارڈ ورکنگ ہو، محنتی ہو، ڈیووٹیڈ ہو، لگن سے کام کرنے والے ہو، آنیسٹ ہو، اینڈ یونائٹڈ ایز اے نیشن، اور ایک قوم کے طور پہ وہ یونائٹڈ ہو، متحد ہو. ہی وانٹیڈ ٹو سی دیم ایز سیلف لیس، وہ سیلف لیس کے طور پہ انہیں دیکھنا چاہتے تھے. ہو اونلی ورک فار دا پروگریس اینڈ پراسپیرٹی آف دا کنٹری، جو کہ صرف اور صرف اپنے ملک کی خوشحالی، ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے ہوں. Question number 4 ہے what advice does the قائد give to the youth about the choice of career؟ choice of career کے بارے میں وہ نوجوانوں کو کیا ایڈوائس دینا چاہتے ہیں، یا کیا ایڈوائس انہوں نے دی ہے قائد اعظم نے نوجوانوں کو کہ آپ نے choice of career کس طرح سے چوز کرنا ہے. So about the choice of career the قائد clearly told the youth، تو انہوں نے بالکل واضح طور پہ یوتھ سے کہا ہوا ہے that until that time they had been following the rut، کہ وہ پرانی سوچ کے پیچھے چلے ہوئے ہیں یا پڑے ہوئے ہیں. That was to get a government job، جو کہ گورنمنٹ جاب حاصل کرنا ہوتا ہے. He didn't like that approach، تو قائد اعظم یہ اپروچ بالکل پسند نہیں کرتے، یہ سوچ نہیں پسند کرتے تھے. As it was impossible for the government to provide jobs to all those who complete their degrees، یعنی جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی ڈگریز کمپلیٹ کرتے ہیں، تو حکومت کے لیے ان کو نوکری دینا وہ کوئی ممکن بات نہیں ہے. There are certain people who get their desired positions، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو certain لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیزائرڈ جو پوزیشن ہوتی ہے، جو انہوں نے خواہش کی ہوتی ہے، جو اس نے خواب انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، تو وہ ان کو مل جاتی ہے. بٹ دوز who are unable to get government jobs، لیکن جو لوگ گورنمنٹ جابس حاصل نہیں کر سکتے are ready to be exploited by the selfish people، تو جو سیلفش لوگ ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں. So they must turn their minds towards other channels and try their luck in other fields، تو ان کو اپنی توجہ جو ہے وہ دوسری چینلز کی طرف لانی چاہیے، دوسری فیلڈز کی طرف لانی چاہیے، لائک کامرس ہے، انڈسٹریز ہیں، بینکنگ، ٹریڈ ایٹسیٹرا. This way they would not only benefit themselves but also their state، تو اس طریقے سے نہ صرف وہ اپنے آپ کو فائدہ دیں گے بلکہ اسٹیٹ کو بھی فائدہ دیں گے. اس کے بعد ایک کویسچن نمبر 5، کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ دا یوتھ آف ٹوڈے، کہ آج کا جو نوجوان ہے اس کو آپ کمپیئر کریں with the ideal youth of قائد اعظم as described in his speech. انہوں نے جو اپنی اسپیچ میں جو آئیڈیل نوجوان کی بات کی ہیں، تو اس کو آپ آج کے نوجوان کے ساتھ کیسے کمپیئر کرتے ہوں. There is a great difference between قائد اعظم's youth and today's youth، یعنی قائد اعظم کے جو آئیڈیل یوتھ ہے اور آج کا جو یوتھ ہے نوجوان، اس میں کافی فرق ہے. قائد's youth is hard working, devoted, sincere, enthusiastic, honest, humble, respectful, passionate and morally perfect، تو یہ ساری خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں. قائد اعظم کا جو نوجوان ہے وہ ہارڈ ورکنگ ہے، محنتی ہے، ڈیووٹیڈ لگن سے کام کرتا ہے، سنسیئر ہے، مخلص، انتھوزیاسٹک ہے، توانا، آنیسٹ ہے، ایماندار، ہمبل ہے، مطلب ایک رسپیکٹفل، عاجز جس کو کہتے ہیں، رسپیکٹفل ہیں، پیشنٹ ہیں، صبر کرنے والا، اینڈ مورلی پرفیکٹ، اور وہ اخلاقی طور پہ بالکل زبردست انسان ہوتا ہے. On the other hand, today's youth is lazy, impatient, dishonest, insincere and immoral. آج کا نوجوان جو ہے وہ تو لیزی ہے، سست ہے، امپیشنٹ ہے، بے صبر ہے، ڈسونیسٹ ہے، ایمانداری نہیں ہے اس میں، انسنسیئر، وہ اتنا زیادہ مخلص نہیں ہے، امورل بھی ہے، یعنی اخلاقی طور پہ وہ بہت کمزور ہوتا ہے. They are selfish who only think about their own benefits، وہ سیلفش ہوتے ہیں اور اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں، اپنی فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں، not about the others or the state،
یعنی دوسروں کے بارے میں یا اسٹیٹ کے بارے میں وہ نہیں سوچتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، وہ اس لیے وہ سیلفش ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں کویسچن نمبر 6 کی طرف۔ ہیونگ ریڈ دا ٹیکسٹ آف رسپانسبلٹیز آف یوتھ، کہ رسپانسبلٹیز آف یوتھ جو یونٹ نمبر 1 ہے اس بک کا، اس کو پڑھنے کے بعد واٹ ان یور ویو could be the possible role of youth in crisis management، کہ جب کرائسس مینجمنٹ ہوتی ہے، جب بحران ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں اس وقت جو ہے یوتھ کیا کردار ادا کرتی ہے۔ یوتھ از دا بیک بون آف اینی نیشن، اس کا آنسر یہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ بیک بون ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی نیشن کی۔ in the time of crisis، any crisis کا جب ٹائم ہو تو only youth can support their country، تو یوتھ ہی اپنے کنٹری کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پہ نوٹ کریں، کرائسس اوپر جو ہے وہ آئی ایس کے ساتھ ہے اور کرائسس نیچے جو ہے یہ ای ایس کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ سنگولر پلورل ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا والا جو ہے کرائسس آئی ایس کے ساتھ وہ سنگولر، اور یہاں پہ کرائسس جو ہے وہ پلورل کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ سو یوتھ کین سپورٹ دیئر کنٹری، تو اونلی یوتھ کین سپورٹ دیئر کنٹری، کہ صرف یوتھ ہی اپنے ملک کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یوتھ کین ٹیک آؤٹ دا نیشن فرام دا ڈارکسٹ ٹائمز ٹورڈز دا لائٹ، یعنی یوتھ ہی اپنے قوم کو جو تاریکی ہوتی ہے، تاریکی کا جو اوقات ہوتے ہیں یا وقت ہوتا ہے، اسے نکال کے وہ روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ if their skills and energies are utilized properly، اگر ان کی سکلز اور انرجیز کو، ان کی صلاحیتوں اور ان کی توانائیوں کو اچھی طرح سے مناسب طریقے سے ان کو یوٹیلائز کیا جائے، استعمال کیا جائیں، they can solve numerous social and economic problems، تو وہ بہت سارے ہمارے سوشل اور اکنامک یعنی سماجی اور جو ہمارے معاشی مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں، and can tackle challenges which seem impossible to be solved، اور ایسے پرابلمز، ایسے امپاسبل پرابلمز، چیلنجز یعنی مشکلات جو کہ دیکھنے میں بظاہر وہ امپاسبل لگتے ہیں لیکن وہ ان کو حل کر سکتے ہیں۔ so they can tackle all such sorts of situations۔ ٹیکل کا مطلب ہوتا ہے نمٹنا یا حل کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ Question number 7 ہے، قائد says not only has Pakistan survived the shock of that upheaval than ever، which upheaval is he talking about، یعنی جو قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم اس شاک آف upheaval جو ہے اس سے نکل کر آئے ہیں، تو کویسچن یہ ہے کہ وہ upheaval کیا ہے، یعنی وہ کس طرف اشارہ ہے، upheaval کا مطلب کیا ہے، the shock of upheaval کا کیا مطلب ہے، تو اس کا آنسر ہے کہ when Pakistan came into being، کہ جب پاکستان وجود میں آیا، it faced so many problems، اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، its enemies wanted to destroy it، تو پاکستان کے دشمن اس کو بالکل تباہ کرنا چاہتے تھے in its early days، ابتدائی دنوں میں، but they failed in their plans، لیکن وہ اپنے منصوبوں میں ناکام ہوئے and were disappointed، اور مایوس ہوئے۔ as Pakistan survived the shock of those countless problems، یعنی جو بہت سارے مسائل تھے ان سے پاکستان ان کے بچ کے نکلا۔ قائد called them upheaval as Pakistan faced the issues like Punjab and Delhi Holocaust، کہ پاکستان کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ پنجاب اور دلی کا جو ہولوکاسٹ ہے، جو خونریزی ہے، اس کا سامنا کرنا پڑا۔ the killings of thousands of innocent and homeless people، اور ہزاروں ایسے جو بے گناہ لوگ تھے، ان کو قتل کرنا، ان کی جو قتل ہے اور ان کو بے گھر کرنا۔ the blockade of its economy، اور اس کی اکانومی کو بلاک کرنا، اس کو روکنا، and the improper share in military equipment، اور جو ملٹری اکوپمنٹ ہے، جو فوجی ساز و سامان ہے، اس میں جو امپراپر شیئر ہے، جو حصہ ہے، وہ all these problems came in a series، یہ ایک سلسلے کے طور پر آئیں یہ problems which according to قائد could have destroyed even well developed countries، تو قائد اعظم نے جس طرح فرمایا کہ اگر ویل ڈیولپڈ کنٹریز بھی ہوتی، اگر ترقی یافتہ ممالک بھی ہوتے، تو وہ بھی اس کے سامنے جو ہے وہ ٹک نہیں پاتے، وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں۔ ڈسپائٹ آل دیز چیلنجز، یہ تمام جو مشکلات ہیں، ان کے باوجود پاکستان ایمرجڈ از اے مور ہمبل، اسٹرانگر اینڈ پروگریسو اسٹیٹ دین ایور، تو پہلے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہمبل، زیادہ باوقار، زیادہ مضبوط اور ترقی یافتہ، ترقی کرتا ہوا ملک جو ہے اس کی صورت میں یا اس کے طور پہ وہ سامنے آیا، ابھرا۔ تو اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ انٹرپریٹ اینڈ انالائز دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹس فرام دا اسپیچ میں یہ جو اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں تو ان کا مطلب کیا ہے۔ بی ویئر آف دا ففتھ کالمنسٹ امانگ آور سیلوز،
کہ اپنے درمیان جو آپ کے دشمن ہیں، جو غدار ہے، ان سے آپ باخبر رہیں. بی اویئر آف یور انیمیز امانگ یو، یعنی کہ آپ کے درمیان جو دشمن ہیں، جو چھپے دشمن ہوتے ہیں، جو غدار ہوتے ہیں. گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش ہو اونلی وش ٹو ایکسپلائٹ یو سو دیٹ دے میں سویم. سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ اگر آپ کے ملک میں کوئی سیلفش لوگ ہیں تو ان کو جڑ سے نکالو اور ان کے خلاف اپنی حفاظت کرو. اور کیونکہ وہ صرف اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، آپ کا استحصال کرتے ہیں. پھر جو سی نمبر ہے یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو گورنمنٹ جاب کے لیے بندہ تڑپتا ہے، ہینکر فار تڑپنا، یعنی بہت شدید خواہش رکھنا. تو یہ اس میں ڈسکس ہم کر چکے ہیں، اور یہ پرانی سوچ ہے، پرانی مینٹیلٹی ہے قائد اعظم کے مطابق. تو اس کے آگے جو کویسچنز ہیں، جو گرامر سیکشن ہے، وہ ہم کریں گے. اس کے بعد جو اگلے پیجز پہ جو گرامر ہے، ووکیبلری ان گرامر 10 نمبر پیج ہے. تو اس کو میں نے ریٹن میں کیا ہوا ہے، اس کو ذرا دیکھیں. سائلنٹ لیٹرز کا ہے پہلا، جو ریسیٹ جس کو ہم کہتے ہیں پی، اس میں سائلنٹ ہیں، اور ڈاؤٹ میں بی سائلنٹ ہیں، اور نو میں جی سائلنٹ ہے، ویل میں ڈبلیو ایچ سائلنٹ ہے، اور اس طرح رانگ میں ڈبلیو، اور بیلے میں لاسٹ جو ٹی ہے. ایکسرپٹ اس میں تو واضح طور پہ کوئی ایسا لفظ جو ہے وہ سائلنٹ نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اس میں پی سائلنٹ رکھتے ہیں، اور بعض ڈکشنریز میں نے دیکھا یا میں نے جو پروننسیشن سنی تو اس میں یہ سائلنٹ نہیں تھا. الائن میں جی سائلنٹ ہے، ونسٹے میں ٹی، کیسل میں ٹی، تھم میں بی ہے، نو میں کے ہے. اور یہ جو ورڈ ہے رینڈبو، اس میں زیڈ اور ایس جو ہے یہ دونوں سائلنٹ ہوتے ہیں. بعض لوگ اس میں صرف ایس سائلنٹ رکھتے ہیں، لیکن اس میں دونوں زیڈ اور ایس جو ہے یہ سائلنٹ لیٹرز ہیں. گیسٹ میں یو سائلنٹ ہے، اور سورڈ میں جو ہے ڈبلیو سائلنٹ ہے. پھر سیلیبلز کی ہم بات کرتے ہیں تو کون سا سیلیبل جو ہے وہ سٹریس کیا جاتا ہے، اس پہ دباؤ پڑتا ہے. ریسیپشن، سیپ یہ سیکنڈ، کمپیریزن، کمپیئر تو سیکنڈ، پوٹیٹو دوسرے پہ، بیڈ روم تو پہلا، اور 14 سیکنڈ، 40 تو فرسٹ، ڈیلیشیس تو سیکنڈ، لاسٹ ون ہے، اور 8 نمبر ہے پلے فل تو فرسٹ ون اس میں سٹریس کیا جاتا ہے. تو یہ سٹریس جو سیلیبلز ہے، سٹریسڈ سیلیبلز، ان کے بارے میں تھا یہ. اور اس کے اگلا جو ہے وہ جو ایبسٹریکٹ ناؤنز ہے ان کو انسرکل کرنا ہے. تو میں نے ڈائریکٹلی لکھے ہیں. فرسٹ سینٹنس میں آنیسٹی، سیکنڈ میں بریلینس، تھرڈ میں ڈیلائٹ، فورتھ میں ڈسپیئر، پانچویں میں ہوپ، اور سکستھ نمبر سینٹنس میں جوائے، سیونتھ میں بریوری بہادری، 8 نمبر کمپیشن، اور 9 نمبر پرائڈ. تو یہ سب جو ہیں وہ ایبسٹریکٹ ناؤنز ہیں. اب اس کے بعد بی نمبر ہے سینٹینس ود ایبسٹریکٹ ناؤنس، سینٹینسز ود ایبسٹریکٹ ناؤنس. تو ایبسٹریکٹ ناؤنس کے ساتھ جو سینٹینسز بنے ہیں، لو، پلیجر، کام، ڈسپیئر اور ٹروتھ. تو فرسٹ ون جو لو ہے، وی مسٹ آلویز لو آور کنٹری. پلیجر، ہی انجوائز دا سمپل پلیجر آف لائف. Calm, the coach advised the players to calm down after their loss. Despair, he gave up in despair after so many attempts. Truth always prevails, یعنی سچ ہمیشہ غالب آتا ہے، حاوی ہوتا ہے. سی نمبر ہے آر دیز ناؤنس کاؤنٹیبل اور ناٹ. تو کاؤنٹیبل انکاؤنٹیبل کی بات ہے. کنفیوژن جو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے انکاؤنٹیبل ہے. روف کاؤنٹیبل ہے. ٹریفک انکاؤنٹیبل ہے. پین انکاؤنٹیبل ہے. بیہیویئر انکاؤنٹیبل ہے. اور اسی طرح نائف جو ہے وہ کاؤنٹیبل ہے. کٹلری انکاؤنٹیبل ہے. یہ ساری جو نائف اور اسپونز اور بہت ساری جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جو جس کے ذریعے کھائے جاتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اکٹھے کر کے، چڑیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں اس میں، تو کٹلری اس کو کلیکٹیولی کہتے ہیں. فریڈم انکاؤنٹیبل ہے، اور ماؤتھ کاؤنٹیبل ہے، اور پیس جو ہے وہ بھی انکاؤنٹیبل ہے. اب اس کے بعد جو لاسٹ ایکسرسائزز ہیں پیج نمبر 11 اور 12 پر، آئیڈینٹیفائی کلیکٹیو ناؤنس. تو جو سینٹینسز ہیں اس میں کلیکٹیو ناؤنس جو سمپلی میں نے کلیکٹیو ناؤنس جو ہیں وہ لکھے ہیں صرف. فائل، نیوی، سیکنڈ نمبر میں نیوی، تھرڈ میں آڈینس، فورتھ ون ٹیم، ففتھ سینٹینس میں کاؤنسل، سکستھ میں کرو، سیونتھ میں بینڈس، اور ایٹتھ میں فیملی، نائنتھ میں اسمبلی، ٹینتھ میں سینٹ، اور 11th میں فیکلٹی، اور 12 میں فلاک. لاسٹ ون جو ہے وہ کمپلیٹ دا سینٹینسز ود اپروپریٹ کلیکٹیو ناؤنس، یعنی جو کلیکشن آف پرسنز اور تھنگز ہوتا ہے تو ان کو ایک نام دیا جاتا ہے، دیٹ از اے کلیکٹیو ناؤن.
تو اب ان سینٹنسز میں جو اپروپریٹ کلیکٹیو ناؤنز ہے وہ ہم نے لگانے ہیں. تو فرسٹ ون میں اسوارم آف لاکسٹس. ٹھیک ہے، جو سوارم ہوتا ہے ایک جھنڈ ہوتا ہے لاکسٹس کا، ٹھڈوں کا، ٹڈی جس کو کہتے ہیں. اے فلاک آف برڈز آتا ہے، وتھ اے باکیٹ آف فلاورز آتا ہے. اے فلاک آف شیپ، فلاک یہاں پہ بھی یوز ہوتا ہے. دا گینگ آف تھیوز، اے بنڈل آف کلاتھس، اے بینڈ آف میوزیشنس، اے فائن کلیکشن آف اولڈ اسٹیمپس، اور اے ہرڈ آف کیٹل. تو یہ سارے جو ہے اپروپریٹ اس کے کلیکٹیو ناؤنس ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو ایکسرسائزز وغیرہ ہیں یہ سمجھ میں آئی ہوں گی، کوئی پرابلم اس میں نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ کمنٹس کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو پرابلم ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا فرسٹ یونٹ جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، اور انشاءاللہ اگلے جو نیکسٹ یونٹ ہے سیکنڈ نمبر، اور اس کے آگے جو یونٹس ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اس کے بات کریں گے اگلے ویڈیوز میں. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.